عادل اور حسن دونوں بچپن کے دوست تھے اور اکثر مل کر کھیلتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں ایک پرانے باغ میں کھیلنے کے لیے گئے۔ یہ باغ شہر کے باہر تھا اور بہت سے لوگ اسے خوفناک سمجھتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں رات کے وقت عجب آوازیں آتی ہیں اور کبھی کبھار لوگوں کی گمشدہ گواہیں بھی ہوتی ہے۔ لیکن عادل اور حسن نے کبھی ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ دونوں باغ کے اندر جا کر چھپنے کا کھیل کھیلنے لگے۔ اچانک حسن نے ایک پرانے دروازے کو دیکھا جو ایک درخت کے نیچے چھپ چکا تھا۔ یہ دروازہ اتنا قدیم تھا کہ اس پر مٹی اور کائی جم چکی تھی اور اس کے لوہے کے دستے میں زنگ لگ چکا تھا۔ حسن نے دروازے کے قریب جا کر کہا، یہ دروازہ کدھر جاتا ہوگا؟ عادل نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو بس ایک قدیم دروازہ ہوگا، لیکن ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ عادل نے دروازے کے دستے کو پکڑا اور زور سے کھینچنے کی کوشش کی۔ پہلے تو دروازہ ہلنے تک نہ آیا، لیکن پھر ایک دم سے کھچک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ دونوں لڑکے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئے۔ دروازے کے دوسری طرف ایک تنگرا تھی جو ایک پراسرار روشنی سے منور تھی۔ یہ روشنی نہ بہت تیز تھی اور نہ بہت مدھم، بس ایک غیر معمولی سی چمک تھی جو ان کے دماغ میں سوالات کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عادل اور حسن دونوں احتیاط سے اس راہ پر قدم رکھتے گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک وسیع کمرے میں پہنچے۔ کمرے میں ایک پرانا کتب خانہ تھا جس میں کتابیں قدیم اور دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ ایک طرف ایک عجیب و غریب نقشہ رکھا تھا اور کمرے کے ایک کونے میں ایک بڑی سی کرسی پر کوئی بیٹھا تھا۔ وہ شخص بہت بوڑھا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا راز چھپا ہوا تھا۔ عادل اور حسن کے قدموں کی آواز پر وہ شخص مڑا اور بولا، آ گئے ہو تم لوگ؟ آپ کون ہیں؟ عادل نے پوچھا، اور یہ جگہ کیا ہے؟ میں تمہارا رہنما ہوں اور یہ دروازہ تمہیں اس شہر تک لے آیا ہے جسے دنیا نے بھلا دیا ہے، بولے شخص نے جواب دیا۔ عادل اور حسن دونوں گہری سوچ میں پڑ گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حسن نے پوچھا۔ تم دونوں نے اس دروازے کو کھولا ہے اور اب تمہیں اس کی حقیقت سمجھنی ہوگی۔ یہ دروازہ تمہیں شہر کے سب سے بڑے راز تک لے جائے گا، بولے شخص نے کہا۔ عادل اور حسن کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ شہر کا راز؟ عادل نے پوچھا۔ ہاں، یہ شہر ہمیشہ سے غائب رہا ہے اور اس کا راز صرف تمہاری طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تم دونوں کو اس راز کا پتہ چلانا ہوگا، بولے شخص نے کہا۔ ہم کیا کریں گے؟ حسن نے سوال کیا۔ بولے شخص نے ایک کتاب الفاتحی اور کہا، یہ کتاب تمہیں اس راز کی طرف رہنمائی کرے گی۔ عادل نے کتاب کھولی اور اس کے صفحات کو پلٹنے لگا۔ کتاب میں ایک قدیم نقشہ تھا جس میں ایک شہر دکھایا گیا تھا۔ شہر کے باہر ایک دروازہ تھا جس میں ایک عجیب علامت بنی ہوئی تھی۔ یہ دروازہ کہاں ہے؟ عادل نے بوڑھے شخص سے پوچھا۔ وہ دروازہ تمہاری تقدیر کا حصہ ہے۔ تمہیں اس دروازے تک پہنچنا ہوگا، تبھی تم اس شہر کے راز کو سمجھ پاؤ گے، بوڑھے شخص نے جواب دیا۔ دونوں لڑکے کتاب کے ذریعے اس دروازے کی سمت کا تعین کرنے لگے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد انہیں اس دروازے کا پتہ چلا۔ وہ دروازہ ایک زیر زمین غار میں چھپا ہوا تھا جہاں تک پہنچنے کے لیے ایک مشکل راہ تھی۔ آخرکار دونوں لڑکے اس دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بڑا شہر تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں اس شہر میں داخل ہوئے، انہیں ایک غیر معمولی سکون اور خاموشی کا سامنا ہوا۔ یہ شہر کسی جیتے جاگتے خواب کی طرح تھا جو وقت اور دنیا سے آزاد تھا۔ لیکن جب دونوں نے شہر کی سیر شروع کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ غمگین سا ہے۔ شہر کی عمارتیں پرانی اور غمگین تھیں اور وہاں کے لوگ غمگین نظر آ رہے تھے۔ آخرکار دونوں لڑکے اس راز تک پہنچے کہ یہ شہر ایک بار خوشحال تھا، لیکن ایک بھاری تباہی نے اس شہر کو غمگین بنا دیا۔ اس تباہی کے پیچھے ایک غیبی طاقت تھی جسے کوئی نہیں سمجھ سکا تھا۔ دونوں لڑکوں نے اس راز کو حل کیا اور آخرکار وہ شہر اس حالت سے باہر نکلا۔ دروازہ بند ہو گیا اور وہ واپس اپنے دنیا میں واپس آ گئے۔